الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو اپنی پوری توجہ رب العالمین کی طرف کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جب تمام کاموں میں ایک مومن مسلمان کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی تو اس وقت وہ مومن وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بن سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے گا۔ آج کے درس میں ہم قربانی کے کچھ آداب پڑھیں گے، اور چونکہ یہ آج آخری سبق ہے تو انشاءاللہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں گی۔ تو قربانی کے جانور کو یاد رکھیں، کچھ دن پہلے پالنا شروع کریں، 2-4 دن ہفتہ پہلے لیں، تاکہ ظاہری بات ہے جو 2-4-5 دن ہفتہ پاس رہے گا تو پھر اس سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے اس جانور سے، تو اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبوب جانور کو قربان کرنا جو ہے اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا جاتا ہے نا، تو قربانی سے پہلے مثال کے طور پر بکری تھی، وہ دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ نہیں نکال سکتے، یا بھیڑ ہے تو اس کی اون اتار کے ہم بیچ نہیں سکتے۔ وہ دودھ اگر نکالا جائے تو اس کی قیمت صدقہ کر دے، اس کو صدقہ کر دے، اور خود استعمال نہ کرے وہ، کیونکہ وہ تو پھر اپنے کام میں آ جائے گی نا، تو اس لیے وہ دودھ وغیرہ آگے صدقہ کر دے، کسی غریب وغیرہ کو دے دے، یہ بہتر۔ اور اون اگر بھیڑ ہے تو اس کی اون اتار کے نہ بیچے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے بعد کٹے ہوئے بال ہو گئے اور تھن میں سے جو نکالا ہوا دودھ ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جانور کو ذبح کرنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا، یعنی اس کی قربانی ہو چکی اور گوشت اس کا استعمال کر چکے، تو اب اس کے بال اور دودھ وغیرہ اور چمڑا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں مستحب یہ ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائے، پانی پلائے، اور اس کو بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اسی طرح جب جانور کو ذبح کرنے کے لے کر جانا ہے نا، تو وہ ذبح کرنے کی جگہ تک سختی سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا، یہ درست، یہ جائز نہیں، یہ بھی ناپسندیدہ امر ہے، یہ مکروہ ہے۔ اب ذبح کرتے وقت کے جو آداب ہیں وہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ ایک تو ذبح میں شرائط کا پورا ہونا، مطلب ایک نمبر 2 ذبح کے وقت قربانی کی نیت کرنا۔ نیت یاد رکھیں، نیت کے لیے زبان سے الفاظ نکالنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل نیت وہ دل کی ہے، دل سے جب نیت کر لی تو وہ گویا نیت ہوگی۔ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اس طرح جانور کو مسنون طریقے سے ذبح کرنا، یعنی وہ گلے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، پیچھے گدی کی طرف سے نہ اس کو کاٹ دے، جیسے یہ ہندو وغیرہ جو ان کی بلی چلاتے ہیں جانوروں کی، وہ گردن کی طرف سے اوپر سے کاٹ دیتے گدی کی طرف سے، ایسا نہ کریں، گلے کی طرف سے چھری چلائے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، چاہے مرد ہے یا عورت، اس میں فضیلت اور ثواب زیادہ ہے۔ اور ذبح میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کو کم از کم تکلیف ہو، مطلب چھری خوب تیز ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چھری کوند نہ ہو کہ جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہو۔ اور اسی طرح ذبح کرنے کے جو ناپسندیدہ طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، اور شرعی طریقے سے، یعنی حلقوم جہاں سے سانس چلتا ہے جس نالی میں، ہاں جی، یہ حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگوں میں سے کوئی سی 3 رگیں کاٹ دینا چاہیے، یہ اصل طریقہ۔ اور پھر اس میں جو مسنون طریقہ ہے یعنی ذبح کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹائے، پھر یہ دعا پڑھ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھے، یہ فقہ کتابوں میں لکھی ہوئی، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ یعنی مسنون طریقہ ہے۔ بسم اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا تو
نہ ہی وہ قربانی درست ہوگی، نہ ہی وہ جانور حلال ہوگا۔ اگر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، یعنی جان بوجھ کر چھوڑے تو درست نہیں، بھول گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جو شخص چھری چلانے میں مثال کبھی ہوتا ہے نا ایک دو آدمی چھری پکڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، جتنے آدمی چھری کو چلا رہے ہیں ان کا سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ہاتھ پیر جو پکڑنے والا ہوتا ہے نا جانور کو ذبح کرتے وقت، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے، وہ اس میں شریک نہیں۔ جس طرح چھری چلانے والا آدمی وہ اس میں شریک ہوگا، جو ذبح کرتے ہیں نا اس وقت جو اس میں شریک ہو وہ بسم اللہ پڑھے گا۔ باقی جو صرف پکڑنے کے لیے اس کو ہاتھ پاؤں پکڑے ہوتے ہیں، اس کو دباؤ میں رکھتے ہیں جانور کو، ان کے اوپر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں۔ قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی ذبح نہیں کر سکتا تو کسائی سے کروا لے۔ تو یاد رکھے کسائی مسلمان ہونا چاہیے، کسی کافر سے یا کوئی غلط عقیدے والا آدمی جو ہے نا اس سے ذبح نہ کروایا جائے، کہ اس سے نا بہت سارے مفاسد اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ممکن ہے وہ بسم اللہ نہ پڑھتا اور اس کا عقیدہ خراب ہو، تو اس لیے اپنی قربانیوں کو ایسے غلط عقائد اور نظریات والے لوگوں سے بچائیں۔ خود نہیں قربانی کر سکتا تو اگر کسائی سے کروا رہا ہے جانور ذبح تو خود اس کا پاس کھڑا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ خود اپنے جانور کو قربان ہوتا دیکھے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس میں جو مکروہات ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ قربانی ذبح کرتے وقت جو مکروہات ہیں ان سے بچنا چاہیے، وہ بھی جان لیں کہ ایک تو جانور کو بھوک اور پیاس کی حالت میں ذبح نہ کیا جائے، یہ مکروہ ہے، یعنی کہ اس کو کچھ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کچھ نہ کھلا پلا دیا جائے، اور جانور کو ذبح کرنے کی جگہ تک سختی سے گھسیٹ کر لے جانا یہ بھی مکروہ ہے، اور ذبح کرتے وقت بغیر عذر کے قبلہ کی جانب سے رخ موڑ دینا، یعنی ایسی قبلے کی طرف اس کا منہ کیا ہی نہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں وہ خود بخود مڑ جائے یا مجبوری ہو کہ قبلے کی طرف، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بھٹک جاتا ہے جانور تو اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے، پھر جہاں بھی جس حالت میں بھی ملے تو اس کو وہاں پر ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مجبوری کی حالت ہے۔ کند چھری سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور جانور کو لٹانے کے بعد ذبح کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا، یعنی اب جانور لٹا دیا ہے تو اب جلدی جلدی اس کو چھری پھیر دینی چاہیے، یعنی اب لٹایا 2 4 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ وہ لیٹا ہوا پکڑا ہوا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور ذبح کرتے وقت جانور کا سر تن سے جدا کر دینا، یعنی چھری پھیرتے پھیرتے پوری گردن اتار دینا، یہ بھی مکروہ ہے، یہ درست نہیں۔ یعنی مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ اعمال ہیں، ان سے جو ہے نا اس میں ثواب میں کمی آتی، باقی قربانی ایسے ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح گردن کے اوپر کی طرف سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے مکروہ کہ ان چیزوں کے ساتھ نا جانور کو ضرورت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس سے روکا گیا ہے کہ ایسے جو مکروہ کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، ذبح قربانی کرتے وقت یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔